3 دفعہ ماں 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 اور چوتھی دفعہ والد. تو اس سے یہ مراد نہ لیجیے گا کہ شاید والد کا جو مقام ہے وہ نیچے چلا گیا، کہ والد جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. جس نے اپنے باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا. اتنی بڑی اپرچونٹی اور اویل ہی نہیں کر سکا. صحابی کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کا اپنا بہت بڑا مقام ہے، لیکن ان کو یہ مقام مل گیا کہ وہ عمر بن خطاب کے لیے دعا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی والدہ کے فرما بردار تھے. اللہ اکبر و کبیرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. اب یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. آف کورس اللہ از ایڈریسنگ اس کہ شرک کیا ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، غیر اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے، جو بھی مدد مانگنی ہے وہ مجھ سے مانگو. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو. تو یہ اللہ ان چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے، حالانکہ ہمارا آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے. اور اسی آیت کے اندر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت کو، اسی سینٹنس کو کنٹینیو رکھا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. مطلب ایک اتنی سینسٹیو چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گزار رہے ہیں، ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی آگے کہہ دیا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اور قرآن کے اندر آپ کو بارہا کئی مقامات پہ، کئی آیات کے اندر آپ کو ملے گا، کئی جگہ پہ اللہ بنی اسرائیل کو ایڈریس کر رہے ہیں. سورہ نساء کے اندر، سورہ لقمان کے اندر، کہ جہاں جہاں غیر اللہ کی عبادت کی بات آ رہی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی بات آ رہی ہے، آگے والدین کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس یہ بڑھاپے میں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں. اور آگے یہ جو آیت کا بڑا مشہور یہ جو پارٹ ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے. فلا، تو نہ تقل لہما اف، تم انہیں اف تک کہو. اب اف ایک تو یہ ہے کہ جیسے مجھے آپ کوئی کام کہتے ہیں اور میں کام کرتے کرتے تھک گیا تو ایک بڑی سی گہری سی سانس انسان لیتا ہے، اف اس طرح کرتا ہے. تو ایک تو یہ والی اف ہے. ایک اف ہے کہ والدین کی خدمت کرتے کرتے یا والدین اکثر جھڑک دیتے ہیں، کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کوئی بات سمجھاتے ہیں، تو اس کے بارے میں اف تک نہ کہو، کہ اس کو برا مت جانو. تو یہ مقصد ہے کہ کوئی بھی ان کی جو بات ہے، وہ کوئی بھی آپ کو نصیحت کرتے ہیں، اس کے اوپر ان کو اف مت کہو. اور فرمایا ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو مت. اب جھڑکنا کیا مطلب؟ جھڑکنے سے مطلب یہ نہیں کہ ان کو اللہ معاف کرے کوئی گالم گلوچ دو. جھڑکو مت، یہ مت کہو کہ اکثر آج کی جو جنریشن ہے وہ یہ کہتی ہے ابا جی آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، اماں جی آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. اور نئی جنریشن ہے یار، اب ان کو کیا پتہ ہو، اور یہ وہی پرانے اسٹیریو ٹائپ لوگ ہیں. اب ہم یہ باتیں کرنا اور ان کی باتوں کو کاٹنا، ان کا ادب نہ کرنا، ان کی باتوں کو اہمیت نہ دینا، یہ ساری چیزیں اس چیز کے اندر آ جاتی ہیں. انسلٹ تو بڑی دور کی بات رہے گی نا. انسلٹ کر کے تو اس بندے کے پلے کیا رہے گا جو اپنے والدین کی انسلٹ کر دیتا ہے. دنیا میں بھی اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا، نہ کوئی برکت آئے گی، نہ کوئی سکون ملے گا اس کو، ساری زندگی وہ پریشان ہی رہے گا. اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے جو والدین کا نافرمان ہے اس کے لیے. وَخْفِضْ لَهُمَا، اور جھکاؤ. یہ قرآن کے اندر بہت کم یہ الفاظ استعمال ہوا ہے کہ جھکنے کے حوالے سے، کہ جھکاؤ. کیا جھکاؤ؟ جناح الذل، اپنے پہلو عاجزی کے ساتھ. مطلب یہ نہیں کہ تکبر کے ساتھ آپ ان کے سامنے سینہ تان کے، سینہ چوڑا کر کے بیٹھ گئے ہیں. انہوں نے ہی آپ کو پڑھایا، انہوں نے ہی آپ کی پرورش کی، انہوں نے ہی آپ کے پیمپر صاف کیے، انہوں نے ہی آپ کی ساری یہ نجاست صاف کی، اور آپ کے پیمپر، آپ کی پارٹیاں صاف کیں. پوری پوری رات جاگنا. اور پہلے میاں بیوی جب شادی ہوتی ہے اپنے لیے جیتے ہیں، اس کے بعد بچہ ہو جاتا ہے وہ پھر اس کے لیے جیتے ہیں. اور وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے تم بیٹھو تو اپنے کندھوں کو ایک ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے ہوئے ان کی آرام سے بات سنو، ان کا ادب کرو، اور ان کے لیے دعا کرو. اور دعا کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے کھلایا، مجھے پلایا،
میری ساری چیزیں برداشت کی، مجھے جوان کیا، اللہ تو بھی ان پہ رحم فرما۔ والدین کے دل میں جو ایک رحم ہے اولاد کے حوالے سے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ محبت ڈال دیا والدین کے دل کے اندر، اس لیے وہ ساری چیزیں اس بچے کی برداشت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ جیسے یہ میرے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہے ہیں، اللہ تو بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ تو یہ والدین جن کے حیات ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے، جو والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن کے، وہ بھی یہ دعا کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر سے وہی بات آگے جو میں نے شروع میں کی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کو کسی کا شریک مت ٹھہراؤ، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور پھر سے یہ آیت یہاں پہ ختم نہیں کی بلکہ اس کو کنٹینیو رکھا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو بنی اسرائیل کو بھی یہ تاکید کی گئی، ایک اللہ کی طرف سے نصیحت کی گئی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہہ دو، آؤ میں تمہیں سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ کیا حرام کیا ہے کہ جی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کسی کو پارٹنر نہ بنایا جائے۔ پھر آگے فرما دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے حقوق پورے کرو، ان کو جھڑکو مت، ان کی باتوں کا برا مت مناؤ۔ وہ جو بات کرتے ہیں تمہارے فائدے کی بات کرتے ہیں۔ تو والدین کی باتیں جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے انسان کو یاد آتی ہیں جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب انسان ان سے دور ہو جاتا ہے، یا ان سے پوچھیں جن کے والدین ان سے دور ہیں، وہ باہر نوکری کے لیے گئے ہیں، اور ان سے پوچھا جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں کہ ان کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نعمت چھین لیتا ہے نا تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ نیچرل سی چیز ہے۔ لیکن خوش قسمتی ان لوگوں کی ہے کہ جن کے والدین ہیں اور وہ والدین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے میرے ذہن میں وہ حدیث بھی آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبختی ہے اس شخص کی، بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا۔ اتنی بڑی اپرچونٹی اور اویل ہی نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بدبختی ہے اس شخص کی۔ اور سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ، اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبدون ما لا يسمع، کہتے ہیں اے میرے ابا، اے والد صاحب، آپ کیوں ایسوں کو پوجتے ہیں جو نہ آپ کو سن سکتے ہیں، ولا یبصروا، نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کے کسی اور کوئی کام آ سکتے ہیں، کیوں ایسے معبودوں کو آپ پوجتے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے بابا، بے شک مجھے وہ علم حاصل ہوا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، اور آئیں میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں، آپ میری تابع داری کریں تاکہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا سکوں، آپ ان چیزوں سے باہر آ سکیں، آپ غیر اللہ کی عبادت سے باہر آ سکیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے بابا شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے، بے شک مجھے خوف ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آپ پر آ جائے، اللہ کا عذاب نہ آپ کو آ کے جھگڑ لے۔ اور پھر فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے بابا بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ایک ٹینشن تھی، وہ تھوڑے سے ٹینس تھے کہ یار میرا والد ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام واز ٹرائنگ ہز بیسٹ کہ وہ سیو کر لیں اپنے والد کو، لیکن ان کے والد کو سمجھ نہیں آئی، اور اس نے کیا کہا آگے ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی قرآن نے درج کر لیا، قال ارغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو پھرا ہوا ہے میرے معبودوں سے، یعنی یہ میرے معبود ہیں، میرے خدا ہیں، تو ان سے پھرا ہوا ہے۔ لئن لم تنتہی، اگر نہ تم باز آئے،
اگر تم باز نہ آئے یہ حرکتوں سے، یعنی میرے معبودوں کے خلاف باتیں کرنے سے، لَأَرْجُمَنَّكَ، تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ والد اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے۔ وَاخْجُرْنِي مَلِيًّا، دور ہو جا میرے سے ایک مدت تک، دور ہو جا میرے سے، یہ والد نے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سنی، بدتمیزی نہیں کی، خاموشی سے باتیں سنی اور کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، آپ پر سلامتی ہو، اب میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، بے شک میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کوئی بحث نہیں کی اور وہاں سے چل دیا۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو عنایت فرمائی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جب بھی یمن سے تمہارے پاس کوئی اویس بن عامر نامی شخص آئے، اویس کرنی نامی کوئی شخص آئے، تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی والدہ کا بہت زیادہ خدمت گزار ہے، فرما بردار ہے۔ تو عمر بن خطاب اس سرچ میں لگ جاتے ہیں۔ جو بھی قافلہ یمن سے آئے وہ پوچھتے تھے کہ آپ میں کوئی اویس بن عامر ہیں، یہاں تک کہ وہ قافلہ آ ہی گیا جس میں وہ موجود تھے۔ تو عمر بن خطاب ان سے سوال کرتے ہیں کیا آپ اویس بن عامر ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں اویس بن عامر ہوں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ مراد قبیلے کی شاخ قرن سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بالکل میں مراد قبیلے کی شاخ قرن سے ہوں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کو ایک برس کی بیماری تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو صحت یاب کیا، اب آپ کے جسم پہ ایک درہم جتنا نشان باقی ہے، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ وہ کہتے ہیں بالکل وہ درہم کا نشان ابھی بھی میرے جسم پہ باقی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی ایک والدہ بھی ہیں؟ وہ کہتے ہیں بالکل جی میری ایک والدہ بھی ہیں۔ تو اس کے بعد عمر بن خطاب ان سے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں سنا، انہوں نے مجھے یہ ساری نشانیاں آپ کے بارے میں بتائیں کہ جب بھی اویس بن عامر یا اویس کرنی آئیں تو اس شخص سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اور دعا کرنے والا شخص کون ہے؟ ایک تابعی ہے، کر کس کے لیے رہے ہیں؟ ایک صحابی کے لیے، اور صحابی کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کا اپنا بہت بڑا مقام ہے، لیکن ان کو یہ مقام مل گیا کہ وہ عمر بن خطاب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی والدہ کے فرما بردار تھے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، یہ مقام ہے والدین کا۔ آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آتا ہے۔ فقال یا رسول اللہ، پوچھتا ہے اللہ کے نبی میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں۔ وہ پوچھتا ہے اس کے بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہاری ماں۔ پھر وہ پوچھتا ہے اس کے بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں۔ پھر وہ پوچھتا ہے اس کے بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا والد۔ 3 دفعہ ماں 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 اور چوتھی دفعہ والد۔ تو اسے یہ مراد نہ لیجیے گا کہ شاید والد کا جو مقام ہے وہ نیچے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے بارے میں، باپ کے بارے میں بھی بہت زیادہ حدیثیں ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گی۔ 2 سنا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ والد جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، اور پھر فرمایا جس نے اپنے باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو دونوں کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ تو اسی لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہمیں اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے، اور ان کے والدین کے لیے انہیں صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔